أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم تھوڑے آگے تشریف لے آئے، بیچ کی جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر لیں۔ ماشاءاللہ آ جائیے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عمن والہ خالق کائنات ہے۔ پوری کائنات کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، عدم تھا، کچھ نہیں ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان، نہ چاند سورج ہے، نہ ستارے سیارے ہیں۔ اللہ ہی نے اپنی قدرت سے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ انسان محتاج ہے کسی بھی چیز کے بنانے میں اس کے مٹیریل کا۔ چھوٹی چیز بھی بغیر مٹیریل کے آدمی تیار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پاک کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اس کو کوئی چیز بنانی ہے، اس کو وجود دینا ہے، تو اس کے لیے اس کو کوئی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی اس کی قدرت ہے، وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ ہمارے لیے ممکن، ناممکن، آسان، مشکل، انسان کے لیے یہ کام آسان ہے، یہ کام مشکل ہے، یہ کام ممکن ہے، یہ کام ناممکن ہے، یہ ہمارے اندازے ہیں۔ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اسی نے 7 آسمان بنائے، ایک پر ایک 7 آسمان ہیں۔ انسان تو بہت بعد میں ایک پر دوسری منزل بنانے لگا، 2 پر 3، 3 پر 4، 5، 10، اب 20، 25، 50، 100 منزلہ۔ اس کے لیے اس کو کتنی تیاریاں کرنی پڑتی ہے، کتنے مٹیریل جمع کرنا پڑتا ہے، اور پھر بھی وہ غیر مستحکم ہے۔ اس کی عمر 50 سال، 100 سال، 150 سال بہت ہو گئی۔ اللہ پاک نے ان 7 آسمانوں کو بنایا، ہزاروں سال گزر گئے، کوئی مینٹیننس نہیں آج تک، کوئی چرانے کا خرچہ نہیں اس میں، اور وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ کوئی طاقت نہیں آئی جس کو ہلا دے۔ 7 آسمان اپنی جگہ قائم ہے، 7 زمینیں اپنی جگہ قائم ہیں۔ اس میں کسی قسم کا نقص نہیں۔ اللہ پاک دعوت دے رہا ہے بندوں کو، انسانوں کو۔ انسانوں کو اللہ پاک دعوت ہے، دیکھیے آسمان کی طرف، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر۔ دعوت دے رہا اللہ پاک۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں، خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت،
فرجع البصر کہہ کے دیکھیے ذرا، اللہ دعوت دے رہا کہ دیکھیے، ثم ارجع البصر دوبارہ دیکھیے، اچھی طرح سے دیکھیے، غور سے دیکھیے، اپنی قدرت کے راستے سے وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے تاکہ اس کو پہچان لیں اچھی طرح سے، اس سے غافل نہ رہے۔ اتنا بڑا مہربان اور اتنا بڑی قدرت والا اللہ، اس اللہ سے انسان غافل نہ ہو جاتا۔ اس مادے کے دور میں مادہ جو ہے اپنی طرف لبھاتا ہے، لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، تو اس زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو اس مادے کا اور دنیا کی چیزوں کا ایسا اثر لیے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں، بلکہ منکر ہو گئے، ملحد ہو گئے۔ حالانکہ کھلی دعوت ہے یہ ساری چیزیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، موسم، رات اور دن کا عدلنا بدلنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نشانیاں ہیں، کھلی ہوئی نشانیاں، کہ بے پڑھا لکھا بھی ان نشانیوں سے اللہ کو پہچان لے گا، بے سمجھ کو سمجھ آ جاوے، اتنی واضح ہے، جس کو سمجھ نہ ہو اس کو بھی عقل آ جاوے، اتنی واضح چیزیں واضح ہوتی، بھائی کھلا سیدھا ہوا راستہ ہے اور سامنے مسجد نظر آ رہی ہے، پوچھنے کی ضرورت ہے کسی کو مسجد کہاں ہے؟ پوچھنا پڑے گا، کھلا ہوا راستہ ہے سیدھا، سامنے مسجد نظر آ رہی ہے، تو کسی انجان کو بھی پوچھنے کی ضرورت پڑے گی، سامنے تو دکھ رہی ہے، اور پھر بھی کوئی پوچھے گا تو ارے بھائی ذرا دیکھو تو صحیح، تو ہاں بھائی کھلا راستہ کھلا نہیں ہے، کسی اور سمت میں ہے اور سامنے نظر نہیں آ رہی، تو پوچھنا پڑے بھائی مسجد کہاں ہے؟ یہ جو نشانیاں اللہ پاک کی ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، موسم، رات دن کا عدلنا بدلنا، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی نہ سوچے تب بھی وہ سوچنے پر مجبور کرے، نہ دیکھے تب بھی یہ دکھ جاوے ایسی چیزیں، اور اس سے اللہ کی طاقت کا انسان اعتراف کر لے کہ کوئی بہت بڑی ذات ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بڑی بابرکت ہے اللہ کی وہ ذات جو بہترین بنانے والا ہے، کہ اس کی ہر چیز میں عجیب و غریب کاریگری ہے، ہر چیز میں، اور عجیب و غریب قسم کا حسن ہے، جتنی چیزیں ہیں اس میں عجیب و غریب حسن ہے، کہ ایسا ہوتا ہے کہ قدرتی جتنی چیزیں ہیں اس کی کوئی آدمی نقل نہیں کر سکتا۔ لوگ کوشش بہت کرتے ہیں چیزوں میں، ڈیزائن بنانے میں، اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کریں جیسا قدرتی ہے، آرٹیفیشیل تیار کرتے ہیں، اس طرح کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی کر پاتا کہیں نہ کہیں اس میں نقص رہ جاتا ہے۔ پھر بھی آدمی چونکہ اپنی تعریف کرنے کا عادی ہو چکا ہے تو اپنی تعریف خود ہی کرتا ہے کہ میں نے دیکھو ایسا بنایا ہے، یہ میری ڈیزائن ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری کمپنی کا کام ہے، حالانکہ اس میں بھی بہت سارے نقص ہیں، بہت سارے عیب ہیں۔ اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کو بنا کر انسانوں کو دعوت دی ہے کہ اس میں غور و فکر کریں اور اللہ کی تعریف کریں۔ اس لیے پہلے آیت میں ابتدا میں یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ تعریف کے قابل صرف وہی ذات ہے کہ جس کو منہ بھر کے بولا جائے، بار بار جس کی بات کی جائے، بار بار جس کا تذکرہ کیا جائے، کہ وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ باقی جزوی طور پر لوگوں کی تعریف ہوتی ہے، منع نہیں ہے، لیکن ایک ہے کہ منہ بھر کے آدمی نتیجہ جہاں نکالتا ہے آخر میں پہنچ کر، وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں، اچھے ہیں، محنتی ہیں، ذہین ہیں، یہ ہمارے ٹیچرس ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ بہت محنت، لیکن اصل جو ہے ہمارے پرنسپل صاحب کا کمال ہے سارا، ہمارے صدر مدرس صاحب ان کی محنت ہے ساری ہے۔ ارے کہہ دیں نا کہ جزوی طور پر تو اسٹوڈنٹس بھی قابل تعریف ہیں،
اور مدرسین بھی قابل تعریف ہے، ٹیچرز بھی قابل تعریف ہے، لیکن اصل کمال کس کا ہے وہ سارا؟ کہ ہمارے جو صدر صاحب ہے، پرنسپل صاحب ہے، وہ ساری محنت ان کی ہے۔ تو ایسے جزوی طور پر ٹھیک ہے انسانوں کی آدمی شکر گزار رہے گا، کسی میں کوئی خوبی ہے، کوئی بات ہے تو اس کو وہ، لیکن نتیجے میں اور حقیقت میں جو نتیجہ لوٹے گا وہ اللہ کی ذات کی طرف لوٹے گا، کہ قابل تعریف ذات اللہ ہی کی ہے، اسی نے سب کچھ بنایا، ہم کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اپنے آپ وجود میں نہیں آ گئے، اس نے پیدا کیا ہے اور اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ اور جیسے ہمارا کوئی دخل نہیں تھا ہماری پیدائش میں، ہمارے پورے جسم کی بناوٹ میں کوئی دخل نہیں تھا ہمارا، اللہ نے اپنے پورے اختیار سے، اپنی پوری قدرت سے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ایسے ہمارے پلنے میں، دنیا میں ہمارے رہنے میں اور ہمارے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں اصل جو طاقت کار فرما ہے وہ اللہ کی طاقت ہے، لیکن چونکہ بندے کو آزمانا ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے کچھ کام کرنے کا، کوئی اختیار آزمانا ہے، ورنہ جیسے کھڑے درخت کو 100 سال تک خدا روزی دیتا ہے، اس کو اس کی غذا ملتی ہے، تو ایسے ایک چلتے پھرتے انسان کو بغیر کھائے خدا پال سکتا تھا، اور بغیر پانی پیے انسان کی ضرورت کو اللہ پوری کر سکتا ہے، وہ اس پر قادر ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ سنا، 300 سے زائد سال تک ان کو سلا دیا۔ سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، اس میں کچھ قصے ہیں، اس میں ایک قصہ یہ ہے کہ وہ اب اس زمانے کے چند نوجوان تھے جو ظالم حکومت سے اپنا ایمان بچانے کے خاطر وہ گاؤں سے، بستی سے نکل گئے۔ حکومت ظالم تھی، زبردستی لوگوں کو کفر پر آمادہ کرتی تھی، انہوں نے سوچا یہاں رہیں گے تو ان کے ساتھ وہی کرنا پڑے گا، آخر درجے میں اب مجبوری ہو گئی تو وہ بستی سے نکل گئے کہ بھئی چلو کسی جگہ پناہ لیں۔ چلتے چلتے ایک غار میں ان کو، پہاڑی میں ایک غار میں پناہ لی انہوں نے، وہاں جا کر تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے اور اٹھے تقریباً 300 اوپر سال کے بعد، تو ایک دوسروں سے کہہ رہے کچھ بھوک لگ رہی ہے؟ ہاں بھوک لگ رہی ہے، بہت دیر سوئے ہیں، ان کو ابھی پتہ نہیں کتنا سوئے، تو ان کے پاس جو پیسے تھے ان میں سے طے کیا کوئی ایک آدمی جا کر ذرا خاموشی سے چپکے سے بستی میں چلا جائے اور کچھ سودا لے کر آ جائے کھانے پینے کا۔ تو گیا تو وہاں جا کر ان کو کرنسی دی نے وہاں دکاندار کو، تو کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہیں کے رہنے والے ہیں۔ یہ تو ایسے تو بہت پرانے ہیں، جیسے پرانے زمانے کی کرنسیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ راز کھولا کہ بھئی یہ تو کافی زمانہ نکل چکا ہے، تو وہ اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، ان کو سلا دیا اور وہ سوتے رہ گئے اتنے سالوں تک۔ تو وہ قادر ہے، لیکن ہم کو آزمانے کے طور پر یہاں بھیجا ہے، آزمانے کے طور پر، اس لیے کہ تم کھانا کھاؤ، پانی پیو، آرام کرو، شادی کرو، بچے پالو، کاروبار کرو، لیکن ان سارے کاموں میں فرما بردار بن کے رہو اور اللہ کو نہ بھولو۔ یہ سارے کام کرتے ہو، اللہ کو نہ بھولیں، اس کی یاد کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ، اس کے ذکر کے ساتھ، اس کی بڑائی اور عظمت کو اپنے آپ مانتے ہوئے کہ وہی بڑا ہے، وہ عظمت والا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، دن میں سے رات نکالے اور رات میں سے دن نکالے، زندہ میں سے مردہ نکالا اور مردہ میں سے زندہ مرغی ہوتی ہے، جتنے پرندے انڈا دیتے ہیں، پرندے بھی ہوتے ہیں بہت سے اور مرغیاں ہیں، تو وہ زندہ ہے، اس میں سے نکلنے والی جو چیز انڈا ہے وہ کیسا ہے؟ مردہ ہے، اس میں کوئی جان نہیں انڈے میں۔ پھر وہ مردہ انڈے میں سے زندہ بچہ نکلتا ہے، یہ اللہ کرتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل
وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. دن میں سے رات اور رات میں سے دن، کوئی آواز نہیں ہوتی، کوئی احساس نہیں ہوتا، دھیرے 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 اپنے آپ دن ڈھل جاتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اپنے آپ صبح طلوع ہو جاتی ہے، رات چلی جاتی ہے. کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، کوئی آواز نہیں ہوتی، کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے. اور رات کے فائدے اپنی جگہ، اگر دن ہی دن رہے تو لوگ صحت مند زندگی نہیں گزار سکتے، اور رات ہی رات رہے تو پریشان ہو جائیں گے لوگ. ہاں، موسم اگر ایک ہی طرح کا ہو جائے تو جینا مشکل ہو جائے گا. تو موسموں کو بدلتا ہے، دن میں سے رات، رات میں سے دن، ایسے سردی گرمی بارش، یہ سارا کارنامہ جو ہے وہ اللہ کا ہے. آزمانے کے طور پر مجھے آپ کو تھوڑا سا اختیار دیا، بازو میں تھوڑی طاقت دی ہے، دماغ میں تھوڑی سوچنے کی صلاحیت دی ہے، تو انسان ذرا زیادہ سوچ لیتا ہے تو بہت اوپر چلا جاتا ہے، وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے. ذرا بازو میں طاقت زیادہ آ جاتی ہے تو پھر آدمی کے بول بدل جاتے ہیں. ذرا کوئی اختیار بڑا آدمی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، کوئی بڑا اختیار آ جاتا ہے تو آدمی ایک دم سے بے قابو ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ایمان کی حقیقت آدمی کے پاس ہوگی اور حضور علیہ السلام والا مبارک علم ہوگا تو آدمی یہ تمام قسم کی افراط و تفریط سے پاک رہے گا، اور ہر حال میں بندہ بن کے رہے گا کہ میں تو اس کا بندہ ہوں. کرنے والا تو اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے. ساری چیزیں اسی کے اختیار اور قبضے میں ہیں، وہی سب کچھ کر رہا ہے. اس اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے. آدمی یہ کہے گا اس اللہ نے احسان کیا. وہ اللہ روزی دیتا ہے تو ہم بچوں کو کھلاتے، وہ روزی دیتا ہے تو ہم کسی کی مدد کرتے، ہم نہیں کر رہے. ہاں، یہ مومن کی زبان کے بول ہیں. اور جب اندر ضعف آتا ہے تو آدمی اپنے بازو کی طاقت کی تعریف کرتا ہے، ہم کر رہے ہیں، ہم نہ ہوتے تو تمہارا ایسا نہ ہوتا، کہتا نا آدمی. تو میں سب سے پہلے یہاں آیا، تم کو لایا ہوں. سارے بھائیوں کو آدمی ڈراتا ہے، تو میں پہلے آیا ہوں، میں نے تم کو اسپانسر کیا تھا. کہ نہیں، وہ اللہ نے ذریعہ بنایا تھا، اللہ نے ذریعہ بنایا تھا. ایسے آدمی کسی جگہ کوئی پوزیشن پر آ جاتا ہے تو آدمی وہاں بے قابو ہو جاتا ہے، حیثیت بھول جاتا ہے. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، ان الانسان خلق ہلوعا، بڑا جلد باز ہے انسان، کہ بڑا جلد باز ہے. خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، کہ ذرا سی تکلیف پہنچے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے. ذرا سر میں درد 2 گھنٹے رہ جاوے تو 2-4 گھنٹے اگر سر میں درد رہے تو آدمی ایک دم یار کیا کرے، بڑا سر میں درد ہو رہا ہے. ارے بھائی پچھلے 2 مہینے سے تندرست تھا، ایک بھی مرتبہ نہ بولا، اور ذرا سی تکلیف آئی تو 2 گھنٹے میں 10 بار بولے گا کہ بڑا درد ہو رہا ہے مجھے. خلق ہلوعا، کہ بڑا جلد باز ہے انسان. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، اور اللہ 2 پیسے دے گا تو چال بدل جاتی ہے اس کی. تو آدمی ایک دم سے ذرا سے حیثیت بدل جاتی ہے، آدمی اچھی ہو جاتی ہے تو آدمی چال ڈھال بدل دیتا ہے، اس کے زبان کے بول بدل جاتے ہیں. لیکن آگے اللہ پاک نے استثناء کیا کچھ لوگوں کو، الا المصلین، ہاں جو نمازی ہوتے ہیں پکے وہ ایسے نہیں ہوتے. اور پکا نمازی کون ہوگا؟ دوسری جگہ 18ویں پارے میں اللہ کا ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم، کہ مومن ہی سچا نمازی ہوگا. پکا نمازی کون ہوگا؟ اس کے پاس ایمان کا پاور ہے. تو وہ چیزیں پھر آدمی میں پیش بیلنس میں رہے گا، اللہ کو نہیں بھولے گا. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوئی تو پھر آدمی بیلنس گوا دیتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیلنس آدمی گوا دیتا ہے، قابو میں نہیں رہ پاتا، قابو باہر ہو جاتا ہے. اور جو چیز قابو باہر ہو گئی وہ کسی کام کی نہیں، وہ نقصان ہی پہنچاتی ہے. کوئی بھی چیز، کوئی جانور قابو سے باہر ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ تباہی مچا دے گا. کوئی مشین قابو سے باہر ہو جاتی ہے تو
اب وہ بجائے فائدے کے نقصان پہنچا رہا ہے۔ کوئی سواری قابو سے باہر ہو گئی، ڈرائیور کے قابو سے نکل گئے، تو اب وہ جتنی اسپیڈ سے چلنے والی سواری ہے اتنا ہی بڑا نقصان پہنچائے گا۔ کوئی جہاز، ہوائی جہاز قابو باہر ہو گیا پائلٹ سے، تو فائدہ ہوگا اسے۔ ایسے انسان کی ذات ہے کہ اگر انسان کی ذات قابو میں ہے تو اس ذات سے بہت فائدہ ہوگا، خود اس آدمی کو بھی فائدہ ہوگا اور اس آدمی کے ذریعے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر انسان قابو سے باہر ہو گیا تو یہ کائنات کی سب سے بڑی مشین شاید یہی ہے، اتنی زیادہ ڈیزائن کسی اور چیز میں نہیں ملے گی جتنی اس میں ڈیزائن کی ہوئی اللہ نے۔ تو یہ اگر قابو باہر ہوا تو پھر بڑی تباہی مچائے گا، بڑا فساد پھیلے گا زمین پر۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کو قابو میں کرنے کے لیے دین اتارا اور اس کو عملاً سمجھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ سب سے اخیر میں امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ علیہ السلام عملاً لوگوں کو سمجھاویں کہ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے تاکہ انسان قابو میں رہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند وہ ہیں جو اپنے اوپر قابو رکھے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال میں لگا رہے۔ عقل مندی کی دو علامتیں بتائی، ایک تو اپنے آپ پر قابو رکھے، بے قابو نہ ہو جائے، حالات سے متاثر ہو کر بے قابو نہ ہو جائے، اپنے اوپر قابو رکھیں، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ حالات ناسازگار ہیں، گھبرانے کی بات نہیں، حالات ناسازگار ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، حالات کو ٹھیک کرنے والا اللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ فقر آیا ہے، گھبراوے نہیں، تکلیف آئی ہے، ڈرے نہیں، مصیبت پہنچ رہی ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر حالات اچھے ہو رہے ہیں تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، اتراوے نہیں۔ ہاں، بہت سارے پیچھے کی قوموں کے قصے کلام پاک میں اللہ نے بیان کیے ہیں، ان کو دیا بھی، اور پھر وقت آیا تو ہاں کلن اخذنا بذنبہ، کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا، زیر و زبر کر کے رکھ دیا، ان کو فنا کے گھاٹ اتار دیا، بے قابو ہوئے تھے وہ، ان کو مہلت دی، لمبا چانس دیتا ہے اللہ، ایک دم سے نہیں پکڑتا، لمبا چانس دیتا ہے، بڑی مہلت دیتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے آدمی بے قابو نہ ہو، وہ اسی وقت ہوگا کہ جب آدمی قابو میں رہنا سیکھے گا۔ ایک آدمی جانور کو قابو کرنا سیکھتا ہے، ہوتے ہیں ماہر لوگ، ہاتھی کو قابو کرتا ہے، مہنت ہوتا ہے، ہاتھی کو قابو میں رکھتا ہے، ورنہ اتنا بڑے ڈل ڈول والا ہاتھی ہے، ہلا کے رکھ دے پوری بستی کو، تباہی مچا دیتا ہے جب وہ پاگل ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ ایسے اور جانور ہوتے ہیں، سانپ کو قابو کرنے والے ہوتے ہیں، مداری ہوتے ہیں جو سانپ کو قابو کر لیتے، اس کے زہر نکالنے کا فن جانتے ہو۔ ایسے بڑے بڑے جانوروں کے ناک میں نکیل ڈالنے والے ہوتے ہیں، اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دیتے، بیل کے ناک میں نکیل ڈال دیتے، اس کو قابو کر لیتے۔ اب وہ قابو میں آ گئے۔ ایسے انسان کے ناک میں نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کس کے ناک میں؟ اب اس کی ناک میں سیدھے سیدھے بیل کے تھوڑا ڈالی جائے گی، لیکن وہ ہر انسان خود ہی کرے گا، کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا، کہ آدمی خود اپنے اوپر قابو کرے، من دان نفسہ۔ اور دوسری چیز بتائی عمل لما بعد الموت، کہ جو کام کرے وہ آخرت کے واسطے کرے، ما بعد موت میں کام آؤ، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہمارا اس طرح ہو کہ یہ ہمارے کھانے پر بھی ہم کو کھانے کے بعد اس کا اجر ملے قیامت، اور نقصان سے بچے رہے۔ آدمی کاروبار کرے تو اسی نیت سے کرے کہ میں ایسا کاروبار کروں کہ جس کا مجھے اجر ملے۔ حدیثوں میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین،
مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا امانت دار تاجر تجارت کرتے کرتے وہ قیامت کے دن نبیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا کہ اس نے آخرت کے واسطے تجارت کی، سچائی کے ساتھ کی، امانت داری کے ساتھ کی، اور جو مال کمایا اس کو اللہ کی مرضیات پر لگایا ہے، خواہشات پر نہیں لگایا، تو پھر اس کے لیے یہ تجارت آخرت بننے کا ذریعہ ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ بعض نمازیوں کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی کہ نماز پڑھ کے بھی آخرت نہیں بنی، ایسی نماز پڑھی ہے کہ جس سے آخرت بننی چاہیے تھی، تو نماز ایسی پڑھی کہ آخرت نہیں بنا پایا نماز۔ اس کے لیے حضور علیہ السلام والا مبارک دین ہے، آپ والا مبارک علم ہے کہ کوشش کر کے آدمی دین پر چلنا سیکھیں۔ چلنا سیکھا ہے تو آسان ہے، چلنا سیکھا ہے تو آسان ہے، لیکن چلنا نہیں سیکھا تو پھر دین مشکل لگتا ہے۔ اس لیے آدمی دین پر چلنا سیکھیں، وہ ایک مشق ہے، ایک مشق ہوتی ہے، اس تجربے کی چیزیں کہ دنیا کی معمولی چیزیں اگر چلنا چلانا سیکھا نہیں اس کو، تو چاہے کتنا بڑا انسان ملک کا پریزیڈنٹ ہے، لیکن اس نے چاہے سائیکل چلانا سیکھا نہیں ہے تو چلا پائے گا؟ نہیں چلا پائے گا، چاہے اس کی عمر 40 سال کی، لیکن ایک 10 سال کے بچے نے جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، ان پڑھ ہے، سائیکل چلانا سیکھا ہے تو وہ چلا لے گا۔ ایسے دین پر چلنا سیکھنا ہے، وہ ایک کام ہے، وہ ایک کام ہے۔ آدمی ڈاکٹر کے گھر پیدا ہو کر ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ انجینئر کے گھر پیدا ہونے والا بچہ انجینئر نہیں ہوتا ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا بچہ نسبتاً مسلمان، کہ بھئی مسلمان کے گھر پیدا ہوا مسلمان ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ حدیثوں میں بھی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر نو مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں۔ کیا ہے کہ پریکٹیکل لائف اس کو وہ گزرواتے ہیں جو وہ 3 مذہب کی بتائی۔ اب اس کو پریکٹیکل لائف، عملی زندگی جو ہے وہ مسلمانوں والی زندگی بنانی ہے، اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے گھر میں اس کا ماحول ہو، لیکن گھر میں وہ ماحول نہیں ہے کہ 100% اسلام پر عمل ہو رہا، تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بچہ بڑا ہوتے اس کو عملی اسلامی زندگی نہیں مل پاتی، وہ باپ ادھورا رہ جاتا ہے۔ جیسے گھر میں اس میتھ سائنس کی تعلیم کا ماحول نہیں تو اس کو پڑھانے کے لیے اسکول بھیجنا پڑتا ہے، یونیورسٹی بھیجنا پڑتا ہے، گھر میں تو بنے گا نہیں ڈاکٹر انجینئر، کہ اس کو اس کے لیے تعلیم دلوانی پڑتی ہے، چاہے باپ ڈاکٹر ہے، اس کی ماں ڈاکٹر ہے، لیکن اس کی تعلیم کے لیے اس کو بھیجنا پڑتا ہے، اور اس کے لائن کا پریکٹیکل اس کو اس کے ماحول میں جا کے کروانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی دین پر چلنے کی عملی جو مشق ہے اس کے لیے ہر ایک کو اپنی کوشش کے ذریعے سے اس کی مشق کرنی ہوگی۔ اگر مشق کر لی ہے تو پھر دین پر چلنا آسان، ایمانی زندگی گزارنا، اسلامی اخلاق کے ساتھ جینا، اللہ کے حکموں کو بر وقت پورا کرنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنا، وہ آسان سے آسان۔ لیکن اگر آدمی نے مشق نہیں کی ہے اس کی تو مشکل ہے وہ، اور پھر نفس و شیطان کی بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ہاں، نفس شیطان ہے، تو پھر وہ بجائے دین پر چلنے کے اور نہیں آتا ہے تو اپنی کمی تلاش کرنے کے، دین میں تب کمی تلاش کرتا ہے کہ میں خود نہیں چل پاتا تو کہ بھائی میں معذرت خواہ ہوں، مجھے کرنا چاہیے لیکن نہیں کر پا رہا ہوں، اب دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے دے۔ ایک تو یہ ہے، لیکن چونکہ نفس و شیطان آدمی کے ساتھ ہے تو آدمی خود عمل نہیں کر رہا ہے اور کمی کہاں نکال رہا ہے کہ یار اتنا مشکل کام کیسے ہو سکتا ہے، بڑا مشکل ہے، 5 وقت روزانہ نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھ سکتا ہے آدمی، جاب کرے گا نماز پڑھے گا، نعوذ باللہ۔ ارے ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی کمی ہے اصل، لیکن چونکہ نفس و شیطان لگا ہوا ہے۔ اور اگر سیکھا ہوا ہے تو آدمی بار بار شکر کہ یا اللہ 24 گھنٹے تو نے کھانے کی اجازت دے رکھی ہے،
24 گھنٹے کمانے کی جائے، نماز صرف 5 ہی وقت کی پڑھا رہا ہے، آدمی یہ کہے گا۔ یا 24 گھنٹے جب بھی کھانا چاہے آدمی کھا سکتا ہے، جب بھی سونا چاہے آرام کر سکتا ہے، اور نماز پڑھنی ہے تو فرض نماز کتنی ہے؟ صرف 5 وقت کی۔ یا اللہ ایک آدمی کروڑوں کما سکتا ہے، اربوں کما سکتا ہے، اور زکوٰۃ صرف 2.5% ہی ہے۔ کتنا بڑا اس کا کرم ہے کہ اس نے زیادہ مطالبہ نہیں کیا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہوگا تو آدمی کہے گا یار ایک تو کمانا ہے، پھر اسی میں سے اتنی ساری زکوٰۃ دے دینے کی ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ اندر ایمان بنے اور عملی طور پر آدمی دین پر چلنے کی مشق کرے۔ اگر وہ ہوگا، ایمان بنے گا اور دین پر چلنے کی مشق ہوگی تو دین بہت آسان، دین بہت آسان، اور یہ رحمت والا طریقہ ہے جو سراسر ہمارے حق میں۔ اور یہ جو سسکتی ہوئی انسانیت ہے، چیزوں کے بننے سے انسان نہیں بن جاتا، چیزوں پر محنت ہو کر چیزیں ترقی کر رہے ہیں۔ آدمی کا مورل تو نیچے ہی جا رہا ہے دن بدن، انسان جو ہے وہ تو گر ہی رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، گراوٹ ہے، پیسہ اپ ہو رہا ہے، کرنسی اپ ہو رہی ہے، لیکن انسان کہاں جا رہا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے بالکل نیچے جا رہا ہے، کہ جو زندگی جانور پسند نہیں کرتے۔ جانوروں کو بھی اگر کوئی ان کے کلام کو سمجھنے کی کوئی مشین ہم لے آوے اور ان کی باتیں سنے سمجھے تو وہ ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہوں گے ابھی کہ کیا کر رہے ہیں انسان دنیا میں۔ اسی لیے کلام پاک میں کہ جب اللہ کی آیتیں اور دین نہیں ہوگا زندگی میں تو پھر انسان نیچے آئے گا، اور اتنا نیچے چلا جائے گا، اتنا نیچے جائے گا وہ کہ جانور کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ کسی نے یہ خبر نہیں سنی کہ جنگل میں کسی چیتے نے چیتے کو پھاڑ کھایا ہو، کسی شیر نے شیر پر حملہ کر دیا ہو، سنا ہے کبھی ایسا؟ لیکن یہ خبر روزانہ مل رہی ہوگی کہ کسی جگہ کسی انسان نے انسان پر حملہ کیا، کہ وہ وہی چیز ہے کہ گراوٹ آئی ہے انسانیت میں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا، اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، اپنے مقصد کو نہیں پہچانا۔ اس لیے بے مقصد چیزوں کے پیچھے آدمی نے اپنی جو عزت تھی اور اپنا جو معیار تھا اس کو گرا دیا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام آتے تھے کہ لوگوں کو اپنی حقیقت سے آگاہ کریں، اپنی حقیقت سے آگاہ کریں کہ تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے، تمہارا درجہ کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ زندگی کا مقصد صرف سیر و تفریح نہیں ہے، صبح شام کرنا نہیں ہے، صبح شام کھا پی کے پیٹ بھرنا نہیں، وہ ضروریات زندگی ہیں، لیکن مقصد جو ہے بہت عظیم ہے۔ اس دنیا میں رہ کر اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں، اور اس دنیا میں رہ کر اپنے پیدا کرنے والے کی منشا پہچان کر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے اس کو راضی کر لیں، تاکہ وہ دنیا بھی اچھی کر دیں اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی سازگار ہو جائے۔ اس کے لیے بزرگوں نے ایک نظام قائم کیا کہ آدمی اپنے گھر بار کاروبار کی الجھنوں میں الجھا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، صبح شام یہی تذکرے تبصرے ہیں، صبح شام یہی باتیں ہیں، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ تو راہ خدا میں آدمی نکل کر 24 گھنٹے مسجد کے ماحول میں، تعلیم کے حلقوں میں، دعوت کی فضاؤں میں اور گشتوں کے ذریعے سے ایک ایک مسلمان بھائی کے پاس جا کر انہی باتوں کو بار بار دہراتے دل کی گہرائیوں میں اللہ کو، دل کی گہرائیوں میں رسول اللہ کو اور اپنے دین اور آخرت کو اندر اتار کر آدمی دنیا میں زندگی گزارنا سیکھے، اپنے مقصد کی طرف آدمی لوٹ آئے، تو پھر زندگی کا حقیقی لطف ملے گا، زندگی کا حقیقی مزہ ملے گا، اور باقی زندگی اپنے مقصد میں گزرے گی تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ تبلیغ کے کام کے ذریعے سے یہی مطلوب ہے، اور باقی کچھ نہیں ہے۔ نہ کوئی ممبر سازی ہے یہ، اور نہ کوئی مالی تعاون کسی سے لینا ہے، بلکہ ہر آدمی کو یہ کہا جائے کہ اپنی جان اپنا مال لگا کر اپنی آخرت بنا لے اور اللہ کے بندوں کی آخرت بننے کا ذریعہ بن جائے، اپنے اوپر رحم کھا لے اور انسانیت پر رحم کھاتے ہوئے
کہ سارے انسان جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے بن جاوے، اس کے لیے کچھ کوشش کر لے، جتنی اللہ توفیق دے آدمی اس کے لیے محنت اور کوشش کر لے۔ حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو آدمی خیر کی طرف کسی کی رہبری کرے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا خیر کا کام کرنے والے کو ملے گا۔ تو اس طرح آدمی اپنی بھی آخرت سنوار لے اور کروڑوں انسانوں کی آخرت سنورنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ خود اپنی ذات سے دین پر چلنے کی مشق کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے انشاءاللہ جماعت میں 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ سبھی نیت کریں۔ ہاں، نیت بندے اور اللہ کے درمیان کا ایک معاملہ ہے۔ اگر آدمی نیت میں سچا ہے تو اللہ سچا کر دکھاتا ہے۔ اگر آدمی سچا ہے اندر سے مجھے کرنا ہے اور پکی نیت ہے تو اللہ راہیں کھول دے گا، آسانیاں پیدا کرتا ہے، کیونکہ آسان کرنے والا اللہ ہی ہے، بندہ تو محتاج ہے۔ یہاں رہتے ہوئے ہمارے کام بہت سارے نہیں ہو رہے ہیں، گھر رہتے ہوئے بہت سارے مسئلے اٹکے ہوئے ہیں، بہت سارے کام نہیں ہو رہے ہیں۔ آدمی کو کہے کہ میں چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا، وہی تو نکالنے جانا ہے۔ وہی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب آدمی دین کی محنت میں لگے گا، دعوت کے کام میں لگے گا اور اللہ کو بولے گا، اللہ سے ہونے کو بولے گا، تو سب سے پہلے کائنات کی ان شکلوں کا یقین اس کے دل سے نکلے گا جو کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج وغیرہ جو ہے ابھی اس کا یقین اندر ہے، تو سب سے پہلے آدمی اس کا انکار کرے گا۔ زمین سے نہیں اللہ کرتا ہے، آسمان سے نہیں اللہ کرتا ہے۔ مزید آدمی محنت کرے گا تو ان شکلوں کا یقین جو اس کے پاس نہیں ہے، دوسروں کے پاس ہے۔ حکومت ہیں، مالداروں کا مال ہے اور بڑے بڑے کارخانے والوں کے کارخانے، ایک آدمی ہوئی سوچ یار ان کے پاس تو پیسہ ہے، ان کے پاس تو کارخانہ ہے، ان کے پاس تو حکومت ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ تو یقین وہاں اٹکا ہوا ہے۔ جب آدمی محنت کرے گا تو دوسرے نمبر پر یہ نکلے گا۔ لیکن ابھی اور بھی فساد باقی ہے، ابھی پورا باہر نہیں آیا، ابھی 2 اسٹیج پورے ہوئے۔ تیسرے نمبر پر آدمی کو جو یقین ہوتا ہے وہ اپنے اسباب کا ہوتا ہے، اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنا کھیت اور اپنے آمد کے جو ذرائع ہیں اس کا ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے بات صحیح ہے، لیکن میں چلا جاؤں گا پھر دکان، اور پھر بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو یہ ابھی پھنسا ہوا ہے یہاں۔ جب آدمی محنت کرے گا، اللہ کو بولے گا تو یقین بھی نہیں کہ آدمی کہے گا کہ نہیں بھائی میرے رہنے سے بھی نہ کچھ فرق نہیں پڑتا، میرے رہنے نہ رہنے سے جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ ایسے بہت سارے لوگ تیار ہیں ماشاءاللہ کہ جو ایسا بول رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، میں رہوں نہ رہوں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کر دیتا ہے۔ کون کر دیتا ہے؟ اللہ کر دیتا ہے، اللہ آسان کر دیتا ہے۔ لیکن آخری درجے کی جو چیز ہے مولانا فرماتے جو جلدی نکلتی نہیں ہے وہ اپنی ذات ہے، کہ میرے بغیر تو دکان ہو جائے گی، ہو جائے، تو وہ جو اسباب ہیں اپنے قبضے کے اس کا یقین۔ لیکن آخری درجے میں جو نکلتا ہے نا وہ کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے دکان لگائی تھی، میں نے بچوں کو پڑھایا ہے اور میں کر رہا ہوں، یہ سب سے دیر سے نکلنے والی چیز ہے۔ کہ میں بھی کچھ نہیں ہوں، سب کچھ کون ہے؟ جو لا کہاں وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا۔ لا یعنی نو، نہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے ساتھ۔ جو لا کہاں وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، کہ لا کی بھی نفی، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ کچھ نہیں، سب کچھ کون ہے؟ ایک اللہ ہے، وہ پہلے سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہاں لیکن چونکہ ہم مادے کی دنیا میں بسے چلے پھرے ہیں تو اس لیے اندر بہت سارا فساد بھرا ہوا ہے، تو اس کو باہر کرنا ہے اور عبادت کی طاقت بڑھانی ہے، جو سب سے بڑا پاور ہے عبادت اور دعا۔ اس کے لیے سب سے گزارش ہے، سب طے کرو انشاءاللہ کہ 4 مہینے لگانے ہیں،
لگائیں گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ اور جلدی سے لگا لیں. علماء نے لکھا ہے نا التسویف من الشیطان. تصویف یعنی کر لیں گے انشاءاللہ، بس آئندہ سال چلے جائیں گے. پھر آئندہ سال آیا تو بالکل میں تیار تھا سارے میں نے وہ کر، لیکن تھوڑا اب اگلے سال چلے جائیں گے. ایسا ہوتا ہے. بس پھر رمضان کے بعد چلے جائیں گے. پھر رمضان گیا تو اب بقرعید کے بعد چلے جائیں گے. اور بقرعید گئے تو اب کہ بس شعبان میں چلے جائیں گے. ایک اجتماع آتا ہے کہ آدمی نے یہ اجتماع سے میری تیاری ہو رہی ہے لیکن بس تھوڑا سا پرابلم اگر پھر وہ اجتماع آ گیا اور کہ بھائی اصل میں تیار تھا لیکن اگلے اجتماع سے چلے جائیں گے. یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور مومن جو ہے وہ اپنی پختہ نیت کر کے اپنی تدبیر شروع کرتا ہے. اور وقت نکلنے کے وقت حالات ضرور آتے ہیں لیکن آدمی گھبراتا نہیں ہے. کوئی آدمی اپنے ملک سے کسی باہر ملک میں آنے والا ہوتا ہے، ایزی آ جاتا ہے. بولو نا بھائی، آسانی سے آ جاتا ہے. کتنے حالات سے گزرتا ہے وہ. ویزوں کے مسائل ہیں، امیگریشن کے مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، پھر خرچے کے مسائل ہوتے ہیں. جب ابتدا ہوتی ہے آدمی کی کچھ ہوتا نہیں پاس میں، لاکھوں کا خرچہ ہو جاتا ہے. تو یہ سارے لیکن وہ ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے کہ قرضہ کرنا پڑے تو قرضہ لے لیں گے. کیا کر لیں. ایک ابھی نوجوان مجھے ملا تھا ہمارے یہاں، وہ کسی جگہ اس طرح گیا. میں نے کہا بھائی تم نے اتنا سارا رسک کر لے. بولے ہاں وہ طے کیا تھا، یہ ہوا وہ ہوا، پھر لاکھوں روپے کا قرضہ کرنا پڑا اس کو. تو وہ رسک لیتا ہے اس امید پر کہ جب چلا جاؤں گا تو 2-4 سال میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایسے آدمی رسک لے، نیت جو ہے نا ایسی کرے، عزم کرے کہ جب راہ خدا میں نکلوں گا، دین سیکھوں گا، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، دعا کے ذریعے سے اللہ سے لینے کی مشق ہو جائے گی تو جو مسائل ابھی مجھے ڈرا رہے ہیں وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بیوی کا، بچوں کا، کاروبار کا، اپنی صحت کا، بیماری کا، سارے مسئلے ہوتے ہیں. تو آدمی کہ بھائی جب نکلوں گا اللہ سے تعلق بنے گا، اللہ سے کہوں گا تو اللہ میرے مسئلوں کو حل کر دے گا. کون حل کرے گا؟ اور بولو نا بھائی، اللہ کرے گا. تو اس طرح آدمی پختہ نیت کر کے طے کرے کہ انشاءاللہ مجھے جلدی لگانے، تو پھر اللہ پاک راہیں کھولے گا اور انشاءاللہ زندگی اللہ پاک آسان کر دے گا. اور اس کے تعلق کے بغیر ابھی جی رہے ہیں اور وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. اگر اس کے تعلق کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ، اس کے حق ادا کرتے ہوئے جئیں گے تو کیا ہمیں بھوکے مار دے گا وہ؟ ارے بولو نا بھائی، کیا بھوکے مار دے گا وہ؟ اور زیادہ عزت کی روزی دے گا وہ تو بلا رہا ہے کہ آ جاؤ. ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ تم دین کے مددگار بنو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. دعوت دے رہا ہے اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، او ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن. تو جب اس کی مدد میں لگیں گے، نصرت میں، تو اللہ پاک راہیں کھولے گا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس وقت جو ہے آپ حضرات پیش کرو کہ انشاءاللہ میں 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ نیت کرتا ہوں اپنی ترتیب بنا کر 4 مہینے لگانے کی. کھڑے ہو کر پیش کرو. دیکھو بھائی کون طے کرتا ہے اپنا وقت کی تعین کے ساتھ کہ 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد میں انشاءاللہ ابھی نیت کرتا ہوں. اپنے ساتھ جماعت بنانے کی کوشش کروں گا. جو پرانے ہیں ذمہ دار حضرات ہیں وہ اپنے ساتھ 4 مہینے کی جماعت پیش کریں. جو نئے ہیں وہ اپنا وقت شروع کہ انشاءاللہ میں اتنے دنوں کے بعد تیار ہوں. ماشاءاللہ، اللہ پاک آسان فرما، اللہ قبول فرما. واہ بھائی واہ. اپنے ساتھ جماعت بنانے کی نیت کرو. جی بھائی اور پیش کریں. واہ بھائی واہ. کیا نام ہے؟ آفتاب. اللہ آسان فرما. پیدل جماعت؟ پیدل. واہ بھائی ماشاءاللہ. اپنے ساتھ پوری جماعت بنانی. اللہ مبارک فرما، قبول فرما. جی بھائی اور پیش کریں. 1 نومبر سے. دیکھو بھائی کیا نام ہے؟ محمد ریاض خان. ماشاءاللہ. اور پیش کریں. بچوں کے تقاضے، شادیوں کے مسائل ہیں، ان کی پڑھائی کے مسئلے سارا، اور وہی ان کے سامنے سب کچھ ہے. کیونکہ ہم نے جو ہے آخرت کے مسائل کو ابھی پیش نہیں کیا ہے. ہمارے مذاکروں میں آخرت کے مسائل نہیں ہیں کہ ہمارے بچوں کے آخرت کے مسائل.
اگر وہ مسائل جب ان کے سامنے آئیں گے نا، گھر کی عورتوں کے سامنے، تو پھر ایسی عورتیں آج بھی دنیا میں ہیں کہ جنہوں نے بھوکے رہ کر اور فاقے کر کے اپنے گھر کے مردوں کو راہ خدا میں بھیجا، جنہوں نے اپنے زیور بیچ کر اپنے اولادوں کی تربیت کی ہے، ان کے سامنے آخرت، ان کے سامنے آخرت۔ ابھی ہمارے گھر کی عورتوں کا یا گھر کا جو ہمارا سسٹم ہے، اس میں صبح شام رات دن ان کے جو مسائل ہیں، ہم غور کریں، گھر میں داخل ہوتے نکلتے ہیں کہ ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کے مسائل، ان کے پرابلمز کیا ہیں۔ یہی ہوتے ہیں نا، بچوں کی پڑھائی ہے، بڑے ہو گئے تو ان کی شادی کرنی ہے، شادیاں ہو گئے تو ان کے گھر بنانے ہیں، ان کا فلیٹ لینا ہے، اور کوئی مسئلہ آتا ہے سامنے، اور انہی مسئلوں میں والدین چاہے 80 سال کی عمر ہو، ان کے سامنے ہی پرابلمز، یار وہ ہمارا پوتا جو ہے، بھائی ابھی تو ان کا اگلا مرحلہ ہے، اب آگے آخرت کے مسئلے ہیں، جو بڑے مسئلے ہیں، اہم مسائل۔ حضور علیہ السلام نے آخرت کو کتنی اہمیت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ پہلے ہی دن مکے والوں سے جو بات آپ نے کی ہے، پہلے دن جس میں حضور علیہ السلام نے اپنی تصدیق کروانے کے بعد ان کو ایمان کی دعوت دی، اس میں یہی ان کو سمجھایا کہ تم کلمہ پڑھ لو، آخرت تمہاری بن جائے گی، وہاں کے جو اصل مسائل وہ حل ہو جائیں گے۔ اس ہم اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے ان مسائل کو رکھیں کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے، زندگی کا حساب پیش کرنا ہے، جنت اور جہنم کے مسائل ہیں، تو پھر یہ مسئلے ہلکے ہو جائیں گے۔ جو ابھی اس وقت ہمارے بہت بعض مرتبہ کہ مسئلہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن والدین بڑھاپے میں اس کو بہت بڑا، تو بچے ان کو خبر نہیں کرتے جلدی، کبھی ان کو بتائیں گے ٹینشن لے لیں گے، ان کا پریشر بڑھ جائے گا، یہی ہوتا ہے۔ تو وہ مسئلہ ہوتا ہے چھوٹا، لیکن انسان اپنے عقل سے سوچتا ہے تو بہت بڑا لگتا ہے اسے۔ تو مسئلے بڑے تو اصل وہ ہیں کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کوئی چانس نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ملے گا، اور قبر کا اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ حضور علیہ السلام قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبرستان جاتے اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے کہا کہ امیر المومنین، جہنم کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر سے ڈرتے ہو؟ کہا ہاں بھائی، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، پہلی منزل یہی ہے۔ حالانکہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، حضور علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے کہ عثمان فی الجنہ، پھر بھی رو رہے۔ وہ جانتے تھے کہ قبر کتنی بڑی منزل ہے۔ جنت آدمی، بھائی تمہارا کنفرم ریزرویشن؟ ہاں بھائی کنفرم ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا بہت بوجھ رہتا ہے سفر کا، آدمی ایسا کہتا ہے۔ ٹکٹ کنفرم ہے، پھر ارے بھائی سفر تو سفر ہی ہے، چاہے کنفرم ٹکٹ، آدمی ایسا کہتا ہے۔ بھائی چاہے وہاں کنفرم ریزرویشن ہے جنت کا، لیکن قبر کے راستے سے ہی جانا ہے، وہاں راستہ تو وہی ہے، اس کے بغیر تو جانا۔ وہ اس حقیقت سے واقف تھے وہ، لیکن ہم ابھی اس سے واقف نہیں ہیں۔ ہم ابھی واقف، حضور پناہ مانگ رہے قبر کے عذاب سے، اعوذ بک من عذاب القبر، موت کی سختی سے حضور پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ نزا کی سختی سے میری حفاظت فرماؤ، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے حضور نے پناہ مانگی، شدت حساب سے حضور نے پناہ مانگی، یا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا حساب آسان کر دینا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے حساب میں کیا ہے، جو آیا سب اللہ کے نام پر۔ حساب کیا ہے کہ میں آپ کے پاس جو بھی آیا تو کہاں خرچ کیا؟ آپ نے کوئی بنگلہ بنایا تھا، زمین خریدی تھی، جائیداد بنائی تھی، کہاں لگایا تھا؟ سب اللہ کے نام پر لگایا، پھر بھی دعا کرے یا اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ یہ ہمارے مسائل ہیں، گھر والوں کے سامنے، بیوی بچوں کے سامنے اس کو رکھنا چاہیے، تاکہ یہ جو مسئلے چھوٹے چھوٹے وہ ہلکے ہو جائیں۔ بچوں کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، گھر بنانے کا مسئلہ ہے، شادیوں کے ہیں، وہ ایزی چیزیں ہیں، کیونکہ ان ساری چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ ان ساری چیزوں کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ ہم خواہ کے زیادہ الجھ رہے۔ ایک آدمی کو کہ بھائی تم یہاں بیٹھو آرام سے، تمہارا کھانا لے کر میں آتا ہوں۔ اب وہ آدمی آیا، یہ اٹھ کر وہاں جا، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو تم؟ کھانا، ارے بھائی میں نے کہا تم بیٹھو میں لاتا ہوں، خواہ کیوں تھکتے ہو تم؟ پھر وہ آیا تو پھر وہ آدمی لائن میں لگا، ارے بھائی تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں تمہارا لا رہا ہوں، لیکن اس کو چین نہیں ہے۔
ایسے روزی اللہ پاک نے بندوں کی تقسیم کر کے رکھی، اس کو کہ تھوڑے سب یہاں تک آ گئے، تمہارا کام یہاں بیٹھنا ہے، اب بیٹھے رہو آرام سے، کھانا تمہارا یہاں آئے گا، لیکن بندہ اس پر راضی نہیں۔ یہ سارے جو مسائل ہیں وہ تو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھے ہیں، بندے کو کچھ ہاتھ پیر مارنے کو کہا، لیکن وہ اس سے زائد ہی کر رہا اور خامخواہ کا تھک رہا، جہاں اس کو جان کھپانی تھی وہاں نہیں کھپا رہا۔ تو اس لیے آپ حضرات طے کریں کہ انشاءاللہ گھر والوں کے سامنے آخرت کے مسئلے رکھیں گے انشاءاللہ، اور ان کو اپنی دینی فکروں میں شریک کریں گے، وہ بھی ہمارے دینی فکروں میں شریک رہے، ان سے بھی بات کریں گے، ان کو بھی ذمہ داری کا احساس دلائیں گے، ہاں کہ ان کے ذمہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور ان کے ذمہ بھی انسانیت کے لیے رونا دھونا ہے، اور انسانیت کی ہدایت کی فکر کرنا ہے۔ اس کے لیے گھر کی تعلیم بتا دیں، گھر میں تعلیم کے راستے سے ماحول بنائیں، اپنے بچوں کی بھی اس رخ سے تربیت کریں، تاکہ ان کی فکریں بھی جو ہیں بجائے دنیا کی چیزوں کی فکروں کے، وہ آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنے والے کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے مسجد میں بھی جو مقامی اعمال ہیں اس کی پابندی کریں۔ ایک چھوٹا سا نظام ہے یہ، لیکن بڑا مؤثر اور مفید ہے۔ اگر ہر مسجد کی مسجد جماعت ایکٹیو ہو جاوے تو ہزاروں فتنے اپنے آپ دفع ہو جائیں گے، ہزاروں فتنے ختم ہو جائیں گے۔ ہاں کہ مسجد کی جماعت ایکٹیو ہے، 15 20 25 50 آدمی ہیں جو اپنے محلے کے گھر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، 100% گھروں میں ایمان، اعمال، اخلاق، فکر آخرت زندہ، اور ہر گھر میں دین زندہ ہو۔ اس کے لیے ایک ایک بندے سے ملاقات کرنا ہے، ایک ایک آدمی سے جا کر ملنا ہے، ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگانا ہے۔ ہاں یہ بہت بڑی سعادت ہے آدمی کی، کہ اللہ کے کام کے لیے آدمی کا وقت استعمال ہو رہا، اللہ کے کام کے لیے آدمی کا مال استعمال ہو رہا، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو؟ اور انسانیت کی خیرخواہی اور ہمدردی میں آدمی کا جان مال لگ رہا، سب سے بڑی سعادت کی چیز انسان کے لیے، سب سے بڑا انسان وہ ہے جو اپنے تقاضوں سے زیادہ اللہ کے بندوں کے تقاضوں کو سوچ رہا۔ اس سے عظیم انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام سب سے عظیم تھے، آپ نے اپنی ذاتی امور کی کم فکر کی، بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر ہمدردی کے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بھائی کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، میں تمہارے پاس ایک آخرت کی فکر لے کر آیا ہوں، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سب سے عظیم انسان کا کام۔ پھر صحابہ نے اس کو کیا، ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں نے، بزرگوں نے اس کو کیا، تو اس لیے ہم اس کو اپنی سعادت سمجھے، بوجھ نہ سمجھے۔ یار روزانہ 2.5 گھنٹہ دینا پڑ رہا ہے، 3 گھنٹے میں، اس کو بوجھ نہیں، سعادت سمجھیں اور کم سمجھیں جتنا ہو رہا، تو پھر اللہ آگے کی توفیق دے دے گا۔ اور اتنا صرف نہیں ہوگا، اللہ پاک دین کی نصرت اور خدمت کی وجہ سے اللہ ہمارے دنیا کے کاموں کو آسان کر دے گا، ہاں آسان کر دے گا، اور ہماری دنیا میں برکت دے دے گا، جو بڑی چیز ہے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سبھی اپنی اپنی مسجدوں میں کام جماویں، روزانہ کی محنت کو قابو میں لاویں، اور جو ذمہ دار ہمارے ان سے گزارش ہے کہ سہ روزہ اپنی جماعت خود بناؤ۔ ایک ذمہ دار ہے، 2-3 معاون اپنے ساتھ لے، باقی 4-5-6 نئے لڑکوں کو تیار کریں، یا نئے ساتھیوں کو تیار کر کے ہر مہینے اپنے ہفتے کی تعین کے ساتھ سہ روزہ دیں، روزانہ 2.5 گھنٹے میں 5 6 7 10 ملاقاتیں کریں، اطمینان سے بیٹھ کر سب سے بات کریں، اور سالانہ جو اپنا وقت ہے اپنا مہینہ طے کر کے اپنا سالانہ وقت لگا۔ ہفتہ واری آپ کے مشورے ہو رہے ہیں، منگل کو ہو رہا ہے، یہیں پر ہوتا ہے اس حلقے کا ہے، بدلتا ہے، ہاں تو اپنا جو مشورہ ہے منگل کا اپنے مشورے میں پابندی کریں۔ شب گزاری ہوتی ہے آپ کی جمعرات کو، تو وہاں پر پہنچے، ان چیزوں کو کرتے رہیں گے، اللہ پاک ہمارے دنیا کے مسائل کو بھی انشاءاللہ حل کرے گا، دن بدن ہماری فکر آخرت بڑھے گی، اور دنیا سے جائیں گے تو اپنا کچھ کر کے جائیں گے، تو پچھتانا نہیں ہوگا، اور ہم اپنا سرمایہ خود ہی اکٹھا کر کے لے کر گئے ہوں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ما قدمنا وجدنا، جو ہم نے آگے بھیجا وہ ہم نے پایا، وہ ہمارا ہے۔ ما ترکنا خسرنا وما اکلنا ربحنا، کھایا پیا نفع میں رہا، جو چھوڑ کر گئے وہ گھاٹے میں گیا۔ تو کر کے جائیں گے اپنا، تو آگے بھیجا ہوا ہمارا ہوگا، اور جب آدمی کا آگے بھیجا ہوا ہوتا ہے نا کہیں، تو وہاں جانے میں جینے میں مزہ آتا ہے۔ آدمی زندگی بھر کمائی کر کے محنت کر کے اپنے وطن میں اس نے گھر بسایا ہے، زمین خریدی ہے، جاگیر بنائی ہے، پراپرٹی ہے، اب آدمی بڑھاپے میں وہاں جا کے سکون سے
جی لیتا ہے، اطمینان سے وہاں جاتا ہے۔ تو ایسے آخرت میں اگر ہمارے پاس سرمایہ ہمارا ہے تو مرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ مرنے میں بھی کیا آئے گا؟ مرنے میں بھی اللہ کے نیک بندے جو ہیں کتنی شاندار موت ہوتی ہے۔ موت کا دن عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، مرنے کا بھی مزہ ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو اللہ کی ملاقات کا طالب ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اچھے کام کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو پھر اللہ کی ملاقات ہے، موت تو اللہ کی ملاقات ہے، موت تو اللہ کی ملاقات ہے۔ تو پھر آدمی زندگی پر اچھی سے اچھی تیاری کر کے آدمی جائے گا اور پھر ہمیشہ کی آخرت میں مزے اڑائے گا۔ اللہ پاک ہماری دنیا آخرت دونوں جہان کو اچھا بنا دے، ٹھیک ہے؟ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوبنا وألف بين قلوبهم وانصرنا وانصرهم على عدوك وعدوهم یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی، عزیز اقارب کی، یا اللہ ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کے حال پر کرم فرما دے، مولا ہماری بگڑی بنا دے، ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دے، مولا ہدایت والے کاموں میں ہمیں مشغول فرما دے، مالک تو اپنی منشا ہمیں سمجھا دے اور تیری منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں ایمان کی حقیقت عطا فرما، یا اللہ اپنی معرفت کا نور عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما کر آپ کے اتباع کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، آپ کے ایک طریقے کو پورے عالم میں رائج فرما، اور آپ کے طریقوں کے خلاف یا اللہ جتنے طریقے رائج ہوئے ہیں عافیت کے ساتھ اس کو ختم فرما دے، مولا اپنے عبادت کا ذوق عطا فرما، یا اللہ خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نفع والا علم عطا فرما، گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما، مولا اپنا ذاتی تعلق ہمیں عطا فرما، ہماری زبانوں پر تیرا نام جاری فرما، یا اللہ تیرے دھیان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ہر ذی حق کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کسی کے حق میں ہمیں ماخوذ نہ فرما، جن بندوں بندیوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں مولا موت سے پہلے ادا کر دینے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، ریا اور شہرت کے ناپاک جذبات سے یا اللہ سمعے کی ناپاک جذبے سے ہماری حفاظت فرما، کفر و شرک سے، نفاق سے ہماری حفاظت فرما، حسد اور کینے سے، بغض اور عداوت سے، حب جاہ اور مال کے ناپاک جذبات سے ہماری پوری حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمارے قلوب کو صاف فرما دے، یا اللہ ظاہری باطنی قوت عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی قوت عطا فرما، مولا ہمیں حلال اور پاکیزہ روزیاں نصیب فرما، حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما، ہم میں جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین بیت المقدس کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے مولا مسلمان کی جان و مال ایمان اعمال کی عزت اور آبرو کی پوری حفاظت فرما، ہمارے مکاتب مدارس کی مساجد کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما،
ہمارے علماء اور مشائخ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام و ایمان پر زندگی عطا فرما، تیری مرضیات پر زندگی گزروا دے۔ جب موت کا وقت ہو مولا کمال ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ تیری رضا والی موت عطا فرما، تیرے راستے کی موت نصیب فرما، حضور کے مبارک دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، آخرت کی منزل آسان فرما، شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما، حساب یسیر کا معاملہ فرما، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما، آپ علیہ السلام اہل بیت اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ صلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔